السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، اور بہت سی جگہ کچھ اصول اور آداب بھی بتائیں۔ کچھ اصول ایسے ہیں کہ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو آدمی کا صدقہ اور آدمی کی خیرات برباد ہو جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کو ثواب ملے الٹا گناہ ملتا ہے۔ اس لیے ان اصولوں سے واقف ہونا، ان آداب کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، پہلا اصول تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جا رہی ہو، جو مال صدقہ کیا جا رہا ہو، وہ حلال ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے، اس لیے وہ پاک چیزیں ہی قبول فرماتا ہے۔ اور خود قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ تم نے جو کمائی کی ہے اس میں جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں وہ خرچ کرو۔ تو پہلا اصول تو یہ ہے صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا، کہ ہم اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت پیسہ کما لیا حرام کا اور اس میں سے جو ہے 1,00,000-2,00,000 اللہ کے راستے میں دے دیا، تو ایسا حرام کمایا ہوا اور ایسا حرام خیرات کیا ہوا سب بیکار اور برباد ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کریں تو وہ عمدہ چیز ہونی چاہیے، بہتر سے بہتر چیز ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بچی ہوئی اور ردی اور گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں دے دیں اور اچھی اچھی چیزیں وہ اپنے لیے چھانٹ کے رکھ لیں۔ یہ ہمارے یہاں ایک مزاج دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی چیز جو ہے ہمارے استعمال کے لائق نہیں رہتی ہے، وہ پرانی ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے، یا ہماری ضرورت سے بچ جاتی ہے، مثال کے طور پر کھانا زیادہ بن گیا، اب بچ گیا، اب اس کا کیا کریں، تو پھر ہم غریبوں میں اس کو بانٹ دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا، لیکن جو اصل جو ہونا چاہیے، جو مزاج ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم جیسے یہ ضرورت سے زیادہ چیزیں ہم تقسیم کر رہے ہیں اور بچی ہوئی چیزیں ہم تقسیم کر رہے ہیں، ویسے ہی ان چیزوں کو بھی اللہ کے راستے میں ہم دیں، خرچ کریں، غریبوں پر بانٹیں جو ہمارے دل میں اٹکی ہوئی ہیں، جو ہمیں محبوب ہیں، جو ہمیں پسند ہیں۔ اگر کوئی شخص دونوں طرح کی چیزیں دیتا ہے، کبھی وہ عمدہ اور اچھی چیزیں بھی دیتا ہے اور کبھی جو ہے وہ بچی ہوئی چیزیں بھی دے دیتا ہے، پرانے کپڑے بھی دے دیتا ہے، تو انشاءاللہ اچھی بات ہے، وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے جو ہمیشہ گھٹیا ہی چیزیں دیتا ہے، پرانی اور بوسیدہ ہی چیزیں خرچ کرتا ہے، بچی ہوئی چیزیں ہی خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں چور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ دیکھو جب تم خرچ کرو تو بیکار چیزیں خرچ مت کرو، گھٹیا چیزیں خرچ مت کرو۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہیں۔ تو جن چیزوں کو ہم چاہتے ہیں، جن میں ہمارا دل اٹکا ہوا ہے، اصل تو یہ کہ ہم ان کو خرچ کریں۔ تو بہرحال دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ عمدہ اور نفیس چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیونکہ بھائی جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کو ہدیہ دے رہے ہیں، اللہ کو گفٹ دے رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ عمدہ گفٹ دیں، اچھا گفٹ دیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ جس غریب کو، جس مسکین کو، جس محتاج کو ہم دے رہے ہیں، جس پر خرچ کر رہے ہیں، تو کبھی بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم بڑے ہیں، اور جس کو ہم دے رہے ہیں وہ ہم سے چھوٹا اور کمتر ہے۔ یہ اگر احساس پیدا ہو گیا تو یہ تو ہم کو برباد کر دے گا، یہ بالکل ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ عام طور پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب آدمی دیتا ہے کسی کو، کسی پر خرچ کرتا ہے، تو ایک لاشعوری طور پر اس کے اندر اپنے بڑے ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور سامنے والے کے کمتر اور اس کے حقیر ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جب ہم کسی پر خرچ کریں، کسی کو دیں، تو کبھی بھی اپنے بڑے ہونے کا احساس نہ کریں۔ اس لیے صحابہ کرام کا جملہ نقل کیا قرآن نے کہ جب وہ خرچ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم صرف اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور ہم تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے۔ ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم شکریہ ادا کرو، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم جھک کر ہماری چیز کو قبول کرو۔ تو یہ تیسرا اصول ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جس پر ہم نے خرچ کیا ہے کبھی بھی ہم احسان نہ جتائیں، احسان نہ جتائیں
کہ فلاں موقع پر ہم نے تمہاری مدد کی تھی اور تم اس وقت پریشان تھے تو ہم نے تمہارا ساتھ دیا تھا، اس وقت تم روتے ہوئے آئے تھے تو ہم نے تمہیں پیسے دیے تھے، اس وقت تمہارا مریض ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا تو ہم تمہارے کام آئے تھے. بہت سے لوگ اس طرح احسان جتا دیتے ہیں. احسان جتانے کی وجہ سے صدقہ برباد ہو جاتا ہے. نیکی برباد گناہ لازم والی بات ہوتی ہے. جو آپ نے خرچ کیا وہ بھی برباد ہوا اور جو آپ نے احسان جتلایا اس پر گناہ اور لازم آیا. ایسے ہی بعد میں اس کو پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا، ایذا دینا، ٹارچر کرنا، جگہ جگہ اس کو بدنام کرنا، سب کے سامنے اس کو یاد دلانا کہ میں نے تم پر فلاں موقع پر احسان کیا تھا، یہ بھی جو چیز ہے ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا کہ جس بیچارے نے آپ سے کوئی مدد لی تھی بعد میں اس کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے کیوں آپ کی مدد کو قبول کر لیا، ایسا رویہ اس کے ساتھ اختیار کرنا، یہ بھی جو ہے صدقے کو برباد کرنے والی چیز ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اے لوگو تم اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد مت کرو. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ صدقہ دینا چاہ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں تکلیف پہنچا رہے ہیں تو پھر ایسا صدقہ مت دو، اس سے معذرت کر لو، یہ اچھا ہے. فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ اچھی بات کہہ دینا اور معذرت کر لینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد میں تکلیف پہنچائی جائے. تو چوتھی اور پانچویں چیز یہ ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے اور تکلیف نہ پہنچائی جائے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، نمائش نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بیماری ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اگر مسجد میں 500 روپے بھی دیتے ہیں تو اعلان کر کے دیتے ہیں کہ فلاں صاحب نے دیے. کوئی پنکھا لگ رہا ہے تو اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں صاحب کی طرف سے پنکھے کا اعلان کیا جا رہا ہے. بہت سی چیزیں ہم ایسی دیتے ہیں. اگر ہم کبھی کبھی دیکھا کہ مدرسوں میں لوگ کوئی حجرہ بنوا دیتے ہیں، کمرہ بنوا دیتے ہیں، تو وہاں بھی جو ہے وہ بورڈ لگوانا ضروری سمجھتے ہیں. بہت سارے ایسے ہمارے یہاں معاملات آ رہے ہیں، واقعات آ رہے ہیں کہ لوگ نمائش کے لیے گویا کہ خرچ کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ بھئی ان لوگوں کی طرح اپنے مال کو اور اپنے صدقوں کو برباد مت کرو جو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، وہ شخص جو اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کا نام ہو جائے، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے دیکھو میں نے اتنا خرچ کر دیا. تو چھٹی چیز یہ ہے کہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کو معلوم ہے بس اللہ ہم سے خوش ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بھائی اس طرح خرچ کرو کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کر دیا وہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ کیا خرچ کیا. اور ساتواں اصول یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد جو ہے ہم بے پرواہ نہ ہو جائیں کہ بھئی ہم نے تو اللہ کے راستے میں اتنا پیسہ خرچ کر دیا، ہم نے اللہ کے راستے میں اتنی دولت دے دی، ہم نے اتنے غریبوں کی مدد کر دی، ہم نے اتنے کپڑے بنا دیے، ہم نے اتنے مسجد میں پنکھے دے دیے اور یہ دے دیا وہ دے دیا. ہم اس پر بے پرواہ نہ ہو جائیں بلکہ ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں اللہ کی پکڑ سے. کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے دینے میں، ہمارے خرچ کرنے میں کوئی ہم سے کمی تو نہیں ہو گئی ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، کوئی ایسی خامی تو نہیں پائی جا رہی ہے جو ہمارے صدقے کو قبول نہ کیا جائے. پتہ نہیں ہمارا صدقہ قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر. فرمایا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جب اپنا مال دیتے ہیں تو اس وقت بھی ان کا دل کانپتا رہتا ہے، ان کے دل لرزتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو ایک دن اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ الٹا ہمارے منہ پر دے کے مار دیا جائے. تو اس لیے کبھی بھی جو ہے مال خرچ کرنے کے بعد، اللہ کے راستے میں دینے کے بعد، غریبوں پر خرچ کرنے کے بعد جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم بے پرواہ ہو گئے، ہم نے بہت نیکیاں کما لی، بہت گویا کا ثواب کما لیا. نہیں، ہمیں اپنے صدقوں کی قبولیت کے لیے بھی فکر مند رہنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ میں نے ٹوٹا پھوٹا آپ کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کو قبول بھی فرما لیجیے. کیونکہ بڑے سے بڑا صدقہ اگر قبول نہ کیا جائے تو وہ منہ پہ دے کے مار دیا جائے گا، اور چھوٹا بھی صدقہ اگر قبول کر لیا جائے اللہ کی نظر میں تو پھر وہ بہت انسان کے لیے مفید ثابت ہوگا اور اس کا بیڑا پار لگا دے گا. اور 8ویں چیز یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ صرف اس آدمی کو پتہ چلے جس کو ہم دے رہے ہیں، کسی تیسرے بندے کو پتہ نہ چلے، اتنا چھپا کر دیں. ایک تو ہوتا ہے نمائش کے لیے دینا، وہ ایک الگ چیز ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، لیکن یہ ایک الگ چیز ہے بالکل
کہ ہم جس کو دے رہے ہیں بس اسی کو پتہ چلے، اگرچہ ہماری نیت اچھی ہے لیکن تیسرے آدمی کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم نے کسی کو کیا دیا. اور اگرچہ کبھی کبھی جو ہے دکھا کے بھی خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور قرآن میں اس کی بھی اجازت دی گئی ہے. مثال کے طور پہ جب کوئی ایسا چندہ کیا جا رہا ہو جو عمومی انداز کا ہو، مسجد کے لیے چندہ کیا جا رہا ہو، تو کوئی شخص اگر ایسے موقع پر 500 روپے 1000 روپے دکھا کے اس لیے دے رہا تاکہ اور لوگوں میں بھی شوق پیدا ہو، تو دوسروں میں شوق پیدا کرنے کے لیے اگر ایسے موقع پر ہم سب کے سامنے بھی دے رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ ہم اگر کسی غریب آدمی کو دے رہے ہیں، کسی شخص کو دے رہے ہیں، تو اس کو چھپا کر دیں. قرآن میں کہا گیا کہ ان تم تو صدقات فنعما ہی، اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم فقیروں کو دے رہے ہو اور چھپا کر دے رہے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح چھپا کر دینا چاہیے کہ جس کو ہم نے دیا بس اس کو پتا ہو اور ہم کو پتا ہو اور اللہ کو معلوم ہو، باقی کسی کو معلوم نہ ہو. اور نویں چیز یہ ہے، نواں اصول یہ ہے کہ ہم خود لوگوں کو تلاش کر کے دیں. عام طور پہ اب جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ یہ کہ جو ہمارے گھروں پہ آ جاتا ہے، جو ہم کو مسجد میں اعلان کرتے وہ مل جاتا ہے، ہم ان لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. ہم خود سے اس کی فکر نہیں کرتے کہ ہم تلاش کریں کہ کون ضرورت مند ہے، کون مستحق ہے. قرآن میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دینی ضروریات کی وجہ سے گھرے ہوئے ہیں، وہ کاروبار نہیں کر پا رہے، وہ ذریعہ معاش نہیں اختیار کر پا رہے، اور وہ لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں. وہ سفید پوش ہوتے ہیں، لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کو دیا جائے جو لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو کسی کے سامنے جو ہے کبھی دستے سوال دراز نہیں کرتے، جن کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہے. ایسے لوگوں کی تحقیق کی جائے. یہ ہمارا کام ہے، جب ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم تحقیق کریں، ہم تفتیش کریں کہ واقعتاً کوئی مستحق ہے کہ نہیں ہے. ہم دیکھیں کہ ہمارے محلے میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں کون ایسا ہے جو ضرورت مند ہے، اور تھوڑی سی تحقیق کرنے کے بعد عام طور پر اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ایسی الٹپ جو ہے خرچے لٹاتے نہ پھریں، صدقے لٹاتے نہ پھریں کہ بس مسجد میں کسی نے اعلان کر دیا، آپ چاہے مستحق ہے کہ نہیں مستحق ہے ہم اس کو بھی دیتے پھر رہے ہیں. راستے میں جو ہے گداگر مل رہے ہیں، ہم ان کو بھی دیتے پھر رہے ہیں. ان کو بھی دینے میں صدقے کا ثواب مل جائے گا. لیکن جو زیادہ بہتر وہ یہ ہے کہ ہم پہلے تحقیق کریں اور تلاش کریں، تلاش کرنے کا مزاج بنائیں. جب ہم خرچ کرنے کا ارادہ کریں تو اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، جاننے والوں میں تلاش کر لیں، اندازہ لگا لیں کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. تو یہ 8-9 اصول ہیں جو قرآن کی آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. اگر ہم ان اصول کا، ان آداب کا خیال کر کے صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے تو انشاءاللہ وہ بہت کارآمد ہوگا، مفید ہوگا، اور اس میں ہمارے لیے زیادہ ثواب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.